इस मुल्क के साथ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किया है, ये कोई दुश्मन भी ना करता है इस मुल्क के साथ जो ये करके गया। जनरल बाजवा ने ये बात तस्लीम कर ली है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जो है उन्होंने किरदार अदा किया। कौम उनके किरदार को अब कभी नहीं भूलेगी और यही वजह है कि वो अब कभी दुबई फिर रहे हैं और कभी कहीं फिर रहे हैं। मैं उनको ये कहता हूँ पाकिस्तान आए खुशबू लगा। आइन के आर्टिकल 105 में बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज में इंतखाबात हों। गवर्नर भाग गया, इलेक्शन कमीशन भाग गया। ये क्या मजाक पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ लगाया हुआ है। जनरल बाजवा के पास बड़ा अच्छा मौका था कि जो उन्होंने चोरों को ला के बिठाया था वो उस दाग को धो लेते, इस मुल्क के अंदर इंतखाबात होने देते। इंतखाबात नहीं होने दिए। ये लोग बताएं जो शहबाज शरीफ ने सड़कों पे घसीटना था, लाड़काना की सड़कों पे, और जरदारी शहबाज शरीफ की शक्ल नहीं देखना पसंद करता था। इनको जोड़ा किसने? जनरल बाजवा ने जोड़ा। और ये डिग्गी वाला वजीर आजम बना है। हम डिग्गी वाले वजीर आजम नहीं कबूल करेंगे भाई। हम कहते हैं अवाम के वोटों से वजीर आजम बने। मैं हदायतकारों को, डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को, सबको कहता हूं मुल्क का सोचो भाई। और $3 अरब रह गए, मुल्क नहीं चल पा रहा। जैसा कि आपके इल्म में है कि जावेद चौधरी का जो कॉलम आया है उस कॉलम में जनरल रिटायर्ड बाजवा के साथ गुफ्तगू का उन्होंने हवाला दिया है, जिसमें जनरल बाजवा ने ये बात तस्लीम कर ली है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जो है उन्होंने किरदार अदा किया। और सच्ची बात उनके मुंह से निकल गई, जो बात इमरान खान साहब कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि हमें पता चल गया था कि इमरान खान जो है वो मुल्क के लिए खतरा था। अब जो रिटायर होके चला गया है जनरल बाजवा, अब पता चला है कि 10 महीने में जो मैशियत का हशर नशर किया है इन्होंने पकड़ के, जो इन्होंने पाकिस्तान के डॉलर का हशर नशर किया है, जिस तरीके से इन्होंने अपने मुकदमात माफ करवाए हैं, जिस तरीके से इन्होंने NRO 2 लिया है, इन्होंने पापड़ वाले फलूदे वाले के मुकदमात माफ करवाए हैं। आटा 160 रुपए किलो हो गया, महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए, किसान सरापा एहतजाज हो गया। आज ये पता चला है कि खतरा इमरान खान नहीं थे, खतरा जो जनरल रिटायर्ड बाजवा इन चोरों को, पाकिस्तान के ऊपर शहबाज शरीफ चोर को, जरदारी चोर को, फजल रहमान चोर को जो ये नाफज करके गया है, खतरा तो पाकिस्तान को इनसे है, इमरान खान से तो कोई खतरा नहीं है। अब पता चला है कि जब कल से ये बात सामने आ गई है तो अब अपनी मर्जी के सहाफियों के जरिए तरदीदें जो है वो करवाई जा रही हैं। ये जो इस मुल्क के साथ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किया है, ये कोई दुश्मन भी ना करता है इस मुल्क के साथ जो ये करके गया है। हर मुल्क के शोबे को तबाह इन्होंने कर दिया, इंडस्ट्री तबाह कर दी, बेरोजगारी आज मौजूद है। वो इसहाक डार जो IMF को कह रहे थे, मैं IMF को क्या समझता हूं, आज वो IMF के दोनों हाथों से घुटनों को हाथ लगा के बैठा हुआ है, हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, सिर्फ $1 अरब के लिए। वो मायदा जो है वो इनसे नहीं हो पा रहा, और उसकी कीमत यह है कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा करना है, गैस की कीमतों में भी इजाफा करना है, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा करना है। यही वजह है कि पिछले 10 माह से इमरान खान साहब ने जो अवामी तहरीक चलाई, उसमें जदोजहद की, उसमें सिर्फ एक ही मुतालबा था, फौरी इंतखाबात का मामला था। आज आपने देखा कि अदालत में पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन, जो कि एक आजाद अदारा होना चाहिए, आइन के मुताबिक एक आजाद अदारा है, इलेक्शन कमीशन भी वही जुबान बोल रहा है जो जुबान वफाक का नुमाइंदा गवर्नर बात कर रहा है, वही केयर टेकर गवर्नमेंट बात कर रही है। ये क्या पाकिस्तान के सिस्टम का निजाम इन्होंने बनाया हुआ है? ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब अगर हुकूमत, आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत जब भी चाहे वो अफवाज पाकिस्तान को किसी भी काम के लिए जो है वो तलब कर सकती है, उसमें इनकार की किसी किस्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये वजीर दाखिला जो जंगल का कानून है, राना सना, ये एक वजारत दाखिला से लेटर निकाल देता है कि जनाब GHQ से अफवाज पाकिस्तान कह रहे हैं कि वो और मामलात के अंदर मसरूफ़ हैं, वो इलेक्शंस के अंदर आके सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। तो आप लोगों के जो प्रोटोकॉल हैं, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए तमाम सिक्योरिटी के बंदोबस्त भी हो जाते हैं। जहां अवाम ने अपने हक राय दही के जरिए इंतखाबात में अपनी
آئندہ قیادت کو منتخب کرنا ہے، جو کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے۔ آئین کے آرٹیکل 105 میں بڑا واضح ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے۔ گورنر بھاگ گیا، الیکشن کمیشن بھاگ گیا۔ یہ کیا مذاق پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ لگایا ہوا ہے؟ یہاں آئین اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ ہم جاری رکھیں گے۔ اور اب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ پوری قوم کی نظریں انتخابات کے حوالے سے آج جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے، عدالتی فیصلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور پوری قوم یہ امید کر رہی ہے کہ آئین کی بالادستی ہوگی، کیونکہ آئین میں بڑا واضح ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہیں، اور انشاءاللہ دونوں صوبوں میں انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان کی عوام، پنجاب کی عوام، کے پی کے کی عوام عمران خان کی پارٹی کو، ان کے نمائندگان کو بھاری اکثریت سے جو ہے وہ کامیاب کریں گے۔ اور یہ کوئی صبر، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کسی کو آئین توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو آئین توڑے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ پہلے تسی کر لو، پھر کر لو۔ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ تمام سیاسی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پر، اور پاکستان تحریک انصاف۔ دیکھیں، ہم یہی بات کہتے ہیں کہ جس کا جو آئینی کردار ہے وہ کرے۔ آج کیپٹن صفدر کو آگے بیان دینا پڑا ہے۔ ان سب سے اچھے تو کیپٹن صفدر ہے۔ اس بیچارے نے تو اس کی بے شک آج کے بیان کے بعد اس کی جو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے وہ بھی اس کی بے شک بند ہو جائے، لیکن اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں، پاکستانی عوام آپ کا خرچہ اٹھا لے گی، آپ کا خرچہ پاکستانی عوام اٹھائے گی۔ آپ سچ بولتے رہے، اس سے سچ بولا ہے، اس نے کہا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے تو ہم نے اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا ہے۔ مریم کو اس نے کہا وزیر اعظم نہیں بنے گی، سچ بولا آج کیپٹن صفدر نے، پتہ نہیں کتنا دل ٹوٹا ہوگا اس کا، جو آج اس کی زبان کے اوپر جو ہے وہ سچ آیا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ جناب وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ پیسے نہیں ہیں انتخابات کروانے کے لیے، تو یہ قوم کھڑی ہے، انتخابات کے لیے بھی کوئی ٹیلی تھون کرا لیتے ہیں۔ یہ قوم چندہ دینے کو تیار ہے، یہ انتخابات کا خرچہ خود اٹھا لیں گے، آپ انتخابات کروانے والے بنیں اور اس کے بعد ان چوروں سے جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس لے کے آپ کو، عوام کو ریفنڈ بھی کریں گے ہم خرچہ انشاءاللہ۔ دیکھیں، جیل بھرو تحریک کا جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے، جیسے ہی اس کی تاریخ آئے گی، سب سے پہلے میں فاروق حبیب یہاں سے جو ہے وہ گرفتاری اور میں پوری قوم کو کہتا ہوں کہ وہ بھی تیاری کرے۔ یہ پاکستان کے طول و عرض کے اندر ہم جیلیں بھر دیں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد احتجاج ہوگا۔ اس فاشسٹ، اس قانون شکن، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی حکومت کے خلاف ہمارا جو ہے یہ احتجاج ہوگا، اور اس میں بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ تیار ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کے اندر حقیقی آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ بلال ایک منٹ صبر دیکھیں، ہم صرف کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، انتخابات کروائیں، اور کچھ نہیں ہمیں چاہیے۔ جنرل باجوہ کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ جو انہوں نے چوروں کو لا کے بٹھایا تھا وہ اس داغ کو دھو لیتے، اس ملک کے اندر انتخابات ہونے دیتے، انتخابات نہیں ہونے دیے۔ یہ لوگ بتائیں جو شہباز شریف نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ، اور زرداری شہباز شریف کی شکل نہیں دیکھنا پسند کرتا تھا، ان کو جوڑا کس نے؟ جنرل باجوہ نے جوڑا، اور یہ ڈگی والا وزیر اعظم بنا ہے۔ ہم ڈگی والے وزیر اعظم نہیں قبول کریں گے بھائی، ہم کہتے ہیں عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے۔ عمران خان نے پاکستان کی عوام کو، یہ پاکستان کی تاریخ ہے
کہ بغیر کال کے جب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا بغیر کال کے لوگ نکلے. اب جب عمران خان کال دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جیلیں کم پڑ جائیں گی, جیلوں میں گنجائش کم پڑ جائے گی, لیکن عوام جو ہے وہ کم نہیں پڑے گی. ان کی جیلوں میں ڈالنے کی جو خواہش ہے نا وہ بھی ہم نے پوری کر دینی ہے, اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن خدارا اس ملک کا سوچو. میں ہدایت کاروں کو, ڈائریکٹروں کو, پروڈیوسروں کو, سب کو کہتا ہوں ملک کا سوچو بھائی. اور $3 ارب رہ گئے, ملک نہیں چل پا رہا, مزدور بے روزگار ہو گیا. آپ ملک کو آگے چلنے دیں, اور آپ سے درخواست ہے پاکستان کے آئین کو موقع دو, آئین کو عزت دو. اس میں ہی ملک کا بھلا بھی ہے اور سب کا بھلا ہے. بہت شکریہ. آج باجوہ صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں, تمام جتنے بھی لیڈران ہیں وہ انہیں قصور ٹھہرا رہے ہیں, لیکن جب وہ مشروطہ حکومت میں تھے, جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, تب کسی دوسرے انگلی کیوں نہیں اٹھائی؟ جنہوں جب انگلی اٹھی تھی تو پھر اعظم سواتی کے اوپر جو تشدد ہوا, انہوں نے یہی لکھا تھا نا. اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اعظم سواتی نے, کہ بھئی جو NRO دیا گیا ہے اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں. آپ مجھے بتائیں, وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. اب جب ریٹائر ہو گئے ہیں تو جو انہوں نے کیا اس کے اوپر کھل کے بات ہو سکتی ہے. اب آپ کے اوپر کوئی آئین کی کسی قسم کی کوئی شک جو ہے یا قانون کی کوئی شک جو ہے وہ لاگو آپ کے اوپر نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ قوم ان کے کردار کو اب کبھی نہیں بھولے گی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب کبھی دبئی پھر رہے ہیں اور کبھی کہیں پھر رہے ہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں پاکستان آئے خوشبو لگا کے. بہت شکریہ. باقی بھی ہم عدالت کے اندر جا رہے ہیں کیونکہ ہم کٹ پتلی راجہ ریاض کو جو ہے وہ فارغ کروانا چاہتے ہیں.